کوئی اتنے زیادہ دیر یہاں رہنے والے نہیں ہیں، کوئی 50 سال رہے گا، کوئی 60 سال رہے گا، کوئی 70 سال، کوئی 100 تک بھی پہنچ جائے گا، لیکن ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے اور ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ میدان محشر کے اندر، عالم برزخ کے بعد میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہاں ہمارا کوئی ترجمان نہیں ہوگا اور حالت ایسی ہوگی، ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب انسان اپنے دائیں دیکھے گا تو اس کو دنیا کے اندر اس نے جو نیکیاں کی ہیں وہ تمام نیک اعمال نظر آئیں گے، اور جب اپنی بائیں طرف دیکھے گا تو دنیا کے اندر اس نے جو برائیاں کی ہیں، جو گناہ کیے ہیں، وہ تمام اس کو نظر آئیں گے، اور جب سامنے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا تو جہنم کی آگ نظر آئے گی۔ ایسی کشمکش کی حالت میں جب تک اللہ رب العزت کو وہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، اپنی جگہ سے وہ قدم ہلا نہیں سکتا۔ وہ 5 سوال، سب سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے آپ کو جو عمر کا وقت دیا تھا، کسی کو 50 سال کا وقت، کسی کو 60 سال کا وقت، کسی کو 70 سال کا وقت، آپ نے اس کو کہاں خرچ کیا؟ میری عبادات کے اندر کتنا وقت گزارا ہے اور معصیت کے اندر، گناہوں کے اندر کتنا وقت گزارا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور ہم نے آپ کو جو جوانی دی تھی، آپ نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے جوانی سے متعلق خاص طور پر اس لیے بھی سوال ہوگا چونکہ جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے اس میں انسان کو صحت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو صحت اور طاقت کی حالت میں انسان جو بھی کام کرے گا اس کو صحیح طریقے سے کر سکتا ہے، اور صحت اور طاقت یہ کتنی قیمتی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، یہ بوڑھے اور کمزور انسان سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ انسان صحت حاصل کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے ہسپتالوں کے اندر، تو معلوم ہوا کہ صحت اور طاقت یہ اللہ کی طرف سے جوانی کی حالت میں بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ تو جب اللہ نے اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے، اللہ ان کا حساب بھی لے گا، قیامت کے دن پوچھے گا آپ نے اس جوانی کو کہاں خرچ کیا؟ اور پھر مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے جو مال کمایا تھا، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حاصل کرنے کا جو حلال راستہ بتا دیا تھا، آپ نے اسی راستے سے مال کو حاصل کیا ہے یا کسی اور راستے سے؟ اور پھر اگر اس کو ناجائز چیزوں کے اندر خرچ کیا ہے تو کیوں کیا ہے؟ اور پھر علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ کے پاس جو علم تھا آپ نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا؟ اب یہ علم کے متعلق سوال صرف مولویوں سے نہیں ہوگا، صرف مفتیوں سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہر انسان سے سوال ہوگا۔ کون انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ نماز میرے اوپر فرض ہے؟ کس انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، سود کھانا حرام ہے؟ کس انسان کو یہ علم نہیں ہے؟ زنا کرنا ناجائز ہے، کس انسان کے پاس یہ علم نہیں ہے؟ تو علم تو کسی نہ کسی صورت میں ہر انسان کے پاس ہے، تو جو علم اس کے پاس ہے اس کے متعلق سوال ہوگا کہ آپ نے اس کے مطابق کتنا عمل کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میدان محشر کا دن ہر انسان کے لیے بڑا مشکل دن ہے اور بڑا نازک دن ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ وہاں پر چشم پوشی کا معاملہ فرمائے، ورنہ میرے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر دکھا سکوں کہ اللہ یہ عمل میں نے اخلاص کے ساتھ کیا ہے۔ ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں، تجزیہ کریں، کیا ہمیں اپنے پاس کوئی ایسا عمل نظر آتا ہے کہ جو ہم اللہ کو دکھا سکیں، جو اللہ کو دکھانے کے لائق ہو؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی نماز ہے کہ جس کو ہم اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نماز میں نے بالکل صحیح پڑھی ہے، بالکل خوشی اور خضوع کے ساتھ پڑھی ہے؟ 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، 70 سال ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، جس طرح بچپن کے اندر ایک دوسرے کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا ویسے ہی پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور آج تک ہمارے دل کے اندر یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ کیا ہماری نمازیں جو ہے یہ سنت کے مطابق ہو بھی رہی ہے یا نہیں؟ کیا اللہ کے یہاں ہماری نمازیں کارگر ہیں بھی یا نہیں؟ حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ
وہ فرماتے ہیں کہ اپنی عمر کے آخری وقت میں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے 60 سال ہو گئے علم پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے اور فتاویٰ لکھتے ہوئے، لیکن اب بھی کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھاتا ہوں تو نماز کے اندر کبھی کبھی ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلتا اب میں کیا کروں۔ پھر نماز کے بعد نماز کی کتاب اٹھا کر دیکھنی پڑتی ہے کہ میری نماز سنت کے مطابق ہوئی یا نہیں۔ اتنے بڑے عالم ہیں، معارف القرآن کے مصنف، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نماز کی کتاب اٹھا کر دیکھنی پڑتی ہے کہ میری نماز ہوئی یا نہیں۔ اور ایک میں اور آپ ہیں کہ زندگی ہو گئی نمازیں پڑھتے ہوئے، ہمارے دل میں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو بھی رہی ہے یا نہیں، خشوع اور خضوع کے دائرے میں آ بھی رہی ہے یا نہیں۔ تو پھر ہم اللہ کے سامنے میدان محشر کے اندر کون سا ایسا عمل ہے میرے اور آپ کے پاس جو دکھائیں گے کہ اللہ یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ کیا ہے؟ تو میدان محشر کا دن ہر انسان کے لیے بڑا نازک دن ہے، بڑا مشکل دن ہے۔